بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت عقیدہ ختم نبوت کورس کا لیکچر نمبر 6 سن رہے ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخیوں کے حوالے سے ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی گستاخیوں کی ایک طویل لسٹ ہے۔ قرآن پاک کی 27 آیات میں تحریف کرنا، انبیاء کرام کی گستاخی و توہین کرنا، احادیث رسول کو فضول سمجھنا، صحابہ کرام کو اپنی جوتیوں کے برابر کہنا، حضرت علی المرتضیٰ کو مردہ علی اور خود کو زندہ علی کہنا، حسنین جیسے ہزاروں میرے گریبان میں ہیں یہ کہنا، اور ازواج رسول سے بہتر اپنی بیوی کو سمجھنا، یہ اس کی گستاخیوں میں شامل ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ جہاد منسوخ و حرام ہے، مرزا کا منکر کافر ہے، اہل اسلام کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے، اہل اسلام سے رشتہ کرنا حرام ہے، اہل اسلام کا جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ مرزا نے اپنے بیٹے فضل احمد کا جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ اپنے باپ کو نبی نہیں مانتا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ وزیر خارجہ راجہ ظفر اللہ قادیانی نے نہیں پڑھا۔ اس نے کہا کہ قرآن میں قادیان کا ذکر ہے، کبھی مسجد اقصی کہہ کر، کبھی مکہ کہہ کر، کبھی مدینہ کہہ کر، یعنی اس نے مکہ، مدینہ اور مسجد اقصی کو قادیان قرار دیا۔ اس نے کہا کہ مرزا کی زیارت حج اکبر ہے۔ اس نے کہا کہ قادیان شاعر اللہ یعنی اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک ہے، جیسے صفا و مروہ۔ بقول مرزا کے اس پر 1000 آیات اور 14,000 الہام اترے۔ اس نے کہا کہ حج منسوخ و حرام ہے، صرف قادیان حاضری لازمی ہے، اہل اسلام میں اختلاف کروانا، انہیں نقصان پہنچانا اور خفیہ سازش کرنا جہاد سے افضل اور حکمت بالغہ قرار دی۔ مرزا کے خلفاء ہر نبی کے خلفاء سے افضل قرار دیے، مرزا کی اولاد ہر نبی کی اولاد سے افضل قرار دی، مرزا کے تمام اصحاب رسول سے افضل قرار دیے، تمام بدری صحابہ اور شہداء و عشرہ مبشرہ مرزا کے ایک صحابی سے بھی کمتر قرار دیے، جو مرزا کو نہ مانے اس کو حرامی النسل قرار دیا۔ برطانوی سامراج کی مضبوطی اور جہاد اسلامی کی مخالفت ہر احمدی پر فرض قرار دی، اس پر مرزا نے 24 کتابیں بھی لکھی، نماز سے زیادہ دعا کو فرض قرار دیا، زکوٰۃ صرف احمدی کو دینا فرض قرار دیا۔ ناظرین، اس فتنے کے بھی دیگر فتنوں کی طرح عبرتناک انجام ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفہ اول مرزا بشیر احمد کے مطابق 25 مئی رات تک مرزا کی حالت بالکل ٹھیک تھی۔ رات کے پچھلے پہر اچانک طبیعت خراب ہوئی، جبکہ سلسلے بول، مرگی، مراٹ، بواسیر، پیچس، ہسٹریا، شوگر، نامردی اور دائمی خارش تو پہلے ہی عذاب بنی ہوئی تھی، اب ہیضہ بھی ہو گیا۔ بار بار الٹی پیچس نے اتنا کمزور کر دیا کہ آخری بار چکرا کر اپنے ہی پخانے میں مرزا صاحب گرے اور وہیں دم توڑ گئے۔ 26 مئی 1908 بروز منگل مرزا کی لاش کو بذریعہ مال گاڑی لاہور سے قادیان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ مرزا کے تابوت اور اس میں بھرے ہوئے بھوسے کو بھی آگ لگانی پڑی، کیونکہ اس سے مرزا کی بیماریوں کے جراثیم پھیلنے کا قوی امکان تھا۔ مرزا قادیانی کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین اپنی زندگی بھر کی شراب نوشی اور بدکاریوں کے سبب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے۔ رہی صحیح کسر فالج نے نکال دی اور اللہ کے عذاب نے اسے جبڑوں میں پھنسا لیا، یہاں تک کہ عقل کام کرنا چھوڑ گئی، ہر وقت گالی دینا اور بار بار اپنا کیا ہوا پکانا خود ہی کھا جانا اور اپنے بدن و منہ پر مل لینا، یہ اس کے اکثر کے کام تھے۔ آخر کار وزیر خارجہ راجہ ظفر اللہ قادیانی نے اسے ایک کمرے میں بند کروا دیا تاکہ لوگ اس کے عبرتناک انجام سے باخبر نہ ہو سکیں۔ وثاق رسول باغی اسلام مرزا بشیر الدین کے لیے جرمنی سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بلوایا گیا، جس نے سارا معائنہ کر کے کہا، میں بیماری کا علاج تو کر سکتا ہوں لیکن خدائی پکڑ کا علاج نہیں کر سکتا۔ آخر کار خلیفہ قادیان کتے کی طرح بھونکنے لگا اور اسی حال میں واصل جہنم ہوا۔ مرزا قادیانی کا پہلا مرید و خلیفہ اور تمام عمر سائے کی طرح ساتھ دینے والا اور مرزا کی خود ساختہ نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والا اور اس کا پرچار کرنے والا شخص حکیم نور الدین ہے۔ گھوڑے پر سواری کا بڑا شوقین تھا۔ ایک دن گھوڑے سے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر درست نہ ہو سکی۔ ساری جماعت احمدیہ نے کوشش کر لی مگر کسی حکیم سے زخم نہ بھر سکا، بلکہ گل سڑ گیا اور بو مارنے لگا۔ اسی اثنا میں حکیم نور الدین کی بیوی کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی اور اس کے جوان بیٹے کو
خلیفہ ثانی نے خلافت کے چکر میں قتل کروا دیا اور خلافت پر قبضہ کر لیا۔ ادھر حکیم کی زبان بند ہو گئی اور چہرہ مسخ ہو گیا، اور ختم نبوت کا باغی بے یار و مددگار ہو کر جہان فانی سے اپنی بقیہ سزا پانے کے لیے دار باقی میں روانہ ہو گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبادت گاہ کا امام عبد الکریم قادیانی، جو جسم کا موٹا اور قد کا چھوٹا اور نیت کا بہت کھوٹا تھا، اور ایک کان اور بازو سے محروم بھی تھا، بہت جوشیلا مقرر بھی تھا، صبح و شام مرزا کی شان میں زمین و آسمان ایک کرتا، جھوٹے خواب، ذہنی تخیلات اس کے دلائل میں شامل ہوتے تھے۔ مرزا کی جھوٹی نبوت کا عاشق اور خصوصی چاپلوس تھا۔ اس پر قہر خداوندی نازل ہوا اور اس کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ بہت علاج کروایا مگر وہ بڑھتا ہی گیا۔ ڈاکٹر نے اسے کاٹا تو زہر سارے جسم میں پھیل گیا۔ عبد الکریم تڑپتا پھڑکتا رہا، اس کی مہلک بیماری وبا بن گئی، اس کی وجہ سے اسے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ آخر کار مہینوں تڑپ تڑپ کر بدبو گندگی کے ڈھیر میں چیخ چیخ کر جہنم واصل ہو گیا، اور چہرہ ایسا بدنما ہو گیا کہ اس کی عام زیارت نہ کروائی گئی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ یہ ملعون قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر مرزا کی شان بیان کرتا تھا اور اس کی جھوٹی گواہی کی تصدیق کرتا تھا اور لوگوں کو اس کی نبوت کا یقین دلاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت پیکر شریعت سراپا طریقت فقر نقشبندیہ کثیر الکرامہ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے دوران مراقبہ مرزا احمد قادیانی کو باولے کتے کی شکل میں دیکھا ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور وہ انتہائی خوفناک آوازیں نکال رہا ہے، لپک لپک کر اپنے بدن اور دم کو کاٹتا ہے، اور کبھی غصے میں اپنی ٹانگوں کو نوچتا ہے اور سرزمین پر پٹکتا ہے۔ سامعین کرام، قادیانیوں کا ماننے والا جو وزیر خارجہ بھی رہا، ظفر اللہ قادیانی، ایک عرصے تک بیمار رہا، کھانا پینا بند ہو گیا، صرف گلوکوز کی بوتل لگی رہتی جو الٹی کی شکل میں نکل جاتی، بدبو سے بدن اور کمرہ ہر وقت اٹا رہتا، ڈاکٹر ٹیشو پیپر سے صفائی کرتے کرتے تھک جاتے، لیکن غلاظت ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ آخر کار ظفر اللہ قادیانی ایڑیاں رگڑتا بستر پر دم توڑ گیا، اس کا چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا۔ سامعین کرام، یہاں ہم نے آپ کو ان کذابوں کے کچھ حالات اور تعارف سنائے تاکہ مسلمان آئندہ کسی بھی شخص میں ایسی علامات پائیں تو فوراً اس سے بچیں، اور مزید کچھ مشترکہ باتیں یہاں پیش نظر ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ مطالعے سے ظاہر ہو چکا کہ ہر مدعی نبوت نے ضرور یہودی یا نصرانی قوت کا سہارا لیا اور اسلام کی اجتماعیت اور وحدانیت پر حملہ کیا۔ بعض نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا اور پھر آپ کی سنت و شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش بھی کی، کیونکہ وہ کمزور تھے، اور بعض طاقتور ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی بالکل انکار کر گئے اور ان کی بے شمار گستاخیاں کی۔ بہرحال ان کا اصل مشن بانی اسلام اور دین اسلام سے امت کو دور کرنا ہے، دین الہی و ملت اسلامیوں کو پارا پارا کرنا ہے۔ اس کے لیے تمام مدعیان نبوت نے جو مشترکہ طریقے اپنائے، ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے مجددیت کا اعلان کیا گیا، کیونکہ مسلمان اس پر یقین کرتے ہیں اور مجدد کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ کسی مجدد نے کبھی بھی خود مجدد ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ نمبر 2، مہدی ہونے کا اعلان کیا گیا، چونکہ دین اسلام میں اس کا تصور یقینی موجود ہے اور خود بانی اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور امام مہدی ہونے کا یقین دلایا تاکہ کسی طرح بھی اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے۔ نمبر 3، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ۔ یہ دعویٰ بھی اکثر لوگوں نے کیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح موعود ہے اور ان کے آنے کا ہر مسلمان کو انتظار ہے، تو اس ذریعے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈالا، اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کسی عیسائی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ نمبر 4، زندی و بروزی یا کسی نئے قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ مسلمان عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے مشتعل بھی نہ ہوں اور ایک نئے انداز سے نبوت کا دعویٰ بھی ہو جائے، اور تا قیامت قائم رہنے والے سچے دین میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جائیں۔ نمبر 5، نبوت و رسالت کا دعویٰ۔
یہ دعویٰ یہ کہہ کر کیا گیا کہ ہر زمانے میں لوگوں کو رہنما، نبی اور اللہ کے احکامات کی ضرورت ہے، لہذا بندوں کو بے رہنما و بے ہدایت چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں۔ جیسے پہلے نبی اور رسول آ کر یہ ضرورت پوری کرتے رہے، ایسے ہی ضرورت کے پیش نظر اب بھی نبوت و رسالت ممکن ہے، اور پھر یا تو عقیدہ ختم نبوت پر مبنی آیات و احادیث کو منسوخ قرار دیا گیا، یا پھر ان کی معانی و مفاہیم کو ہی بدل ڈالا اور اپنی خواہش کے مطابق تشریحات، تفسیرات کی گئیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ نمبر 6، دین اسلام کے بنیادی عقائد و ضروریات کا انکار کیا گیا، اور خصوصاً مشکل اعمال و افعال کو ایک نئی اور آسان شریعت دے کر ختم کر دیا گیا تاکہ بندوں کا خدا سے تعلق باقی نہ رہے۔ نمبر 7، بعض مدعیان نبوت نے حج کو منسوخ کیا تاکہ امت کا اجتماعی عمل اور عظیم جذبہ وحدت ٹوٹ جائے، تاکہ امت اجتماعیت کی طاقت سے محروم ہو جائے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے تو حد ہی کر دی، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرا دیدار ہی حج اکبر ہے۔ نمبر 7، بعض نے روزہ منسوخ کر دیا یا کم از کم روزے کم کر دیے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ روحانی جذبہ اور ایمانی محبت بیدار ہونا ختم ہو جائے اور امت سچے خدا کے صالح بندے بننے سے محروم ہو جائے۔ بعض نے زکوٰۃ معاف کر دی تاکہ غریب، امیر، اہل اسلام کا تعلق و بھائی چارہ نہ بچ سکے اور اسلامی خدمات اور دینی قوتوں میں خرچ ہونے والی رقم صرف عیش و عشرت پر مسلمان ضائع کر دیں۔ نمبر 10، بعض نے نماز یا تو معاف ہی کر دی یا کم کر دی یا بالکل منسوخ کر دی تاکہ لوگوں پر قہر خداوندی جلد نازل ہو اور دروازہ رحمت بند ہو جائے اور اسلام کے نظریہ بندگی و توحید کو مٹا دیا جائے اور کفر و شرک اور معبودان باطلہ کی پوجا پاٹ پھر سے رائج ہو سکے۔ اسی لیے بعض ملعونوں نے اپنی خود ساختہ شریعت میں نماز کی جگہ اپنی زیارت کو فرض قرار دیا۔ نمبر 11، بعض نے جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ یہود و نصارہ پرسکون ہو کر اسلام کے خلاف دن رات سازشیں کر سکیں اور اہل اسلام غیرت ایمانی اور تحفظ دین سے بالکل محروم ہو جائے، اور پھر کفار بد اتوار جس طرح چاہے مسلمانوں پر ظلم کریں اور دین و اخلاق کو تباہ کر دیں، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے اپنی پہلی خود ساختہ شرعی وحی یہی سنائی تھی۔ نمبر 12، علماء اسلام اور مجتہدین کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں اور اسلام و کفر کا، حلال و حرام کا اور جائز و ناجائز کا فرق مٹانا آسان ہو جائے۔ نمبر 13، بعض نے قبلہ ہی بدل ڈالا تاکہ مسلمانوں کا قبلہ ایک ہونے کی وجہ سے جو اسلام میں رنگ و نسل و غریب و امیر کا فرق مٹ جاتا ہے اور یکسوئی اور وحدت کا نور پھوٹتا ہے، اور ہزاروں اختلافات کے باوجود تمام مکاتب فکر ایک قبلے کو مانتے ہیں، وہ آخری محور بھی ٹوٹ جائے۔ اس کے لیے بعض نے تو نیا قبلہ مقرر کیا اور بعض نے قبلے کی ضرورت کو ہی ختم کر ڈالا۔ نمبر 14، ہمیشہ لوگ ان کی طرف جلد مائل بھی ہو گئے کیونکہ یہ بظاہر اخلاقیات انسانی رواداری کا درس دیتے تھے اور آسان شریعت دے کر ہر مشکل و اجتماعی شرعی حکم کو ختم کر دیتے تھے، حتیٰ کہ وضو غسل بھی بعض لوگوں نے منسوخ کر دیے تاکہ ناپاکی ہی مقدر رہے اور بار بار باقی کی زحمت سے بھی بچا جا سکے۔ نمبر 15، شرعی حدود اور سزائیں ختم کی گئیں، معاملات نکاح و طلاق ختم کر دیے گئے تاکہ لادینیت کا عروج ہو اور خدائی قانون کا خاتمہ ہو جائے اور انسان فرشتہ صفت نہیں بلکہ جانور بن جائے۔ نمبر 16، ہر زمانے کے ایسے ملعون و خبیث ہمیشہ اسلام کے خلاف اور عالم کفر کا ساتھ دیتے نظر آئے اور مسلمانوں کو تقسیم یا قتل کرنے میں مصروف رہے۔ نمبر 17، حیران کن بات یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے بعد کوئی جھوٹا دعوے دار پیدا نہیں ہوا۔ یہ سارے ملعون ہمارے آقا و مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی نمودار ہوئے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کے لیے کفر شرک کو شکست فاش دی تھی اور کفر کے مکمل خاتمے اور اسلام کے مکمل غلبے کی خوشخبری سنائی تھی۔ نمبر 18، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر مدعی کے پیچھے عیسائی قوت یا یہودی طاقت ہی نظر آئے گی،
کیونکہ انہیں اسلام کے غلبے اور یہودیت اور عیسائیت کے مٹنے کا یقین تھا، تو یہ قومیں دین حق کے در پہ رہی اور جھوٹے نبی بناتی اور اٹھاتی رہی ہیں، اور انہیں ہر محاذ پر مکمل شکست ہوئی ہے، مگر وہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن آج بھی عالم کفر بہت ہی حیران ہے کہ مسلمانوں کے تمام طبقات آج بھی عقیدہ ختم نبوت پر مکمل متفق ہے اور اس بات پر تمام کے تمام یکجا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، اسلامی ممالک کے اختلافات اور ملک پاکستان پر جنگ و خرابی میں قادیانی ہاتھ ضرور نظر آئے گا، مثلاً بنگلہ دیش کا علیحدہ ہونا، مسئلہ کشمیر کا تنازع، ملک کے سیاسی و مذہبی حالات میں تند و تلخ ایام کا آنا، ہندوستان کے خفیہ اداروں کی مدد، پاکستان میں قتل و غارت گری وغیرہ، کوئی مسئلہ بھی بغیر قادیانی سازش کے مکمل نہیں ہوا۔ جماعت احمدیہ ہمیشہ اسلام و پاکستان کے باغی ہیں اور شر پھیلانے میں مصروف رہے ہیں۔ نمبر 20، مسلمانوں کی پسندیدہ ترین ہستی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ہر نسبت کو اپنا ایمان تصور کرتے ہیں، آپ کی ہر ادا پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، آپ کی سنت و ہدایت کی اتباع فرض سمجھتے ہیں، جس کے مظاہر رمضان و حج اور قربانی و محرم اور ربیع الاول اور دیگر اہم مواقع پر پوری امت میں واضح اور بآسانی دیکھے جا سکتے ہیں، جنہیں عالم کفر ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کر کے، کبھی آپ کے صحابہ و اہل بیت کے درمیان نفرتیں ثابت کر کے، اور کبھی آپ کے مقابل خود ساختہ نبی اور شریعتیں تیار کر کے آپ کے دین کو دہشت گرد اور متنازع بنا کر، آپ کے غصہ خاکے بنا کر، آپ کی ذات مبارکہ سے مخلوق کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال محبت و مودت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ ایمان کی جان، مومن کی پہچان اور ذات الہی کا عرفان ہے، جسے اہل اسلام کبھی بھی سبوتاز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان تمام فتنوں سے بچا کر رکھے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔